بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایک ہفتے سے گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر مختلف اضلاع میں عام رائے پائی جاتی ہے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان گندم سبسڈی ختم کر رہی ہے اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھنے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میڈیا میں بات کرنا بہت ضروری تھا میرے لیے، چونکہ فوڈ کا جو قلمدان ہے میرے پاس ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام تک صحیح معلومات پہنچائیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ گلگت بلتستان کی حکومت سبسڈی ختم کرنے جا رہی ہے یا سبسڈی کو کم کرنے جا رہی ہے۔ میں تھوڑا سا پس منظر بھی بتانے چلوں کہ یہ لیٹ 70s میں ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کے لیے، کشمیر کے لیے اور چترال کے لیے گندم جو ہے انہوں نے سبسڈائز کیا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہاں کے عوام بھی اسی قیمت پر گندم خریدے جو پنجاب کے لوگ خریدتے ہیں یا سندھ کے لوگ خریدتے ہیں یا KPK کے لوگ خریدتے ہیں۔ تب سے یہ سبسڈائز گندم کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور تب سے قیمتیں بڑھتی رہی ہیں۔ سبسڈی گندم کی قیمت پر نہیں بلکہ کرائے پر تھی، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ کسی زمانے میں یہ 70 روپے میں بھی من تھا، اور پھر ہم نے 2003 میں دیکھا کہ 850 روپے میں بھی بوری تھا، اور پھر اس کے بعد 1200 پہ گیا، 1400 پہ گیا، پھر ابھی پچھلے دفعہ یہ 2100 پہ بھی بوری چلی گئی۔ تو یہ مختلف اوقات میں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ نے ابھی ایک سارا صورتحال دیکھ کر، چونکہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، 3 ٹائمز بڑھ گئی ہیں۔ اس وقت پاکستانی گندم ہمارے پاس سے 14,000 میں بوری مل رہی ہے، یوکرین کا گندم 17,000 میں مل رہی ہے۔ سبسڈی 2014 میں ہمیں 6.5 ارب روپے دیے گئے تھے، بعد کی گورنمنٹ نے 8 ارب تک پہنچایا۔ اس سال جولائی میں وفاقی حکومت نے ہمیں 9.5 ارب سبسڈی دیا۔ اس سب کچھ سبسڈائز اماؤنٹ دینے کے باوجود بھی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب قیمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں تو تھوڑا سا ہمیں اپنی قیمتوں پر بھی نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں گلگت بلتستان کی حکومت نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ کتنا ہماری ریکوائرمنٹ ہے، کتنا تک ہم قیمتیں ہم بڑھائیں تو ہم اس گندم کو موجودہ کوٹے کو بڑھا کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں گندم دے سکیں۔ اسی لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا بھی سوچا تاکہ یہ گندم عوام کو ملے اور عوام کو ایک خاص مقدار میں گندم ملے، ان کی ضروریات پوری ہو جائے۔ تو اب یہ فیصلہ پھر گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جتنے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کی جائے کہ ان کی کیا رائے ہے، عوام سے پوچھا جائے ان کی کیا رائے ہے۔ تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان پچھلے 2-4 دنوں سے مشاورت کا عمل گلگت بلتستان سطح پر، ڈویژن سطح پر، ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر، سب ڈویژن سطح پر مشاورتی عمل شروع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مختلف سٹیک ہولڈر سے ان کا آرا بھی آ جائے گا، ان کا مشورہ بھی آ جائے گا، پھر آگے جا کر گورنمنٹ کوئی حتمی فیصلہ اس کا کرے گی۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے افواہوں پر بالکل کان نہیں دھرنا چاہیے۔ سبسڈی برقرار ہے اور سبسڈی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے شارٹ فال آ رہا ہے۔ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اس شارٹ فال میں کس طرح اس میں کمی کی جائے، اس کو میٹ اپ کیا جائے۔ اسی لیے عوام کے سامنے، سٹیک ہولڈر کے سامنے گورنمنٹ نے اپنا مطمع نظر رکھا ہے، فیکچول جو پوزیشن ہے وہ رکھا ہے، تاکہ وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ ایسی صورتحال میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، میڈیا میں آنا ضروری تھا، اس چیز کی کلیریفیکیشن ہونی ضروری تھی، تو عوام کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ ایسی باتوں پر سبسڈی برقرار ہے، اور اس سال 2023-24 میں 9.5 ارب ہمارے پاس سبسڈی ہے۔ چونکہ گندم کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں تو اس لحاظ سے پھر آپ کی کوٹے میں کمی آ سکتی ہے، گندم سپلائی میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فورس ہی کرے کہ آگے جو حالات ہمیں اگلے 1-2 مہینوں میں جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آج ہمیں کیا فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ مشاورتی عمل جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔